صرف وہی بات کرنا چاہتا ہوں جو گواہی ٹیلی ویژن کا اصل مقصد ہے۔ شاید ایک مقصد تو آپ نے سنا ہے یا سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ سنیں گے، لیکن ایک اور بھی پہلو ہے جس پہ گواہی ٹیلی ویژن جو ہے وہ کافی ایک بوجھ محسوس کرتے ہوئے، اس چیز کی بڑی شدت محسوس کرتے ہوئے اس پر کام کرتا ہے، اور وہ ہے کہ ہماری قوم کا جو مستقبل ہے وہ سماجی طور پر کیا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے۔ گواہی ٹیلی ویژن جو ہے وہ روحانی پروگرام کے ساتھ ساتھ یوتھ کے پروگرام آرگنائز کرتا ہے، اس پہ اویئرنیس کی بات کرتا ہے، ان کے مستقبل کے حوالے سے ان کو جو اقدامات اٹھانے چاہیے وہ اس پہ بات کرتا ہے۔ تو میں اسی پہلو پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں کوئی خدا کا خادم نہیں ہوں، میں کوئی بائبل کا بہت اچھا جو ہے وہ طالب علم نہیں ہوں کہ میں مذہبی باتیں کر سکوں اور آپ سے کچھ شیئر کر سکوں، لیکن چند باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہاں آتے ہیں، اس قسم کے اجتماعات میں آتے ہیں، اور جب یہاں بیٹھے ہوئے ہم یہ سنتے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز سے جس طریقے سے پرستش ہو رہی تھی، میں وہاں سٹیج سے نیچے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرا فخر جو ہے وہ مسیح یسوع ہے۔ مجھے اس پہ کسی بھی قسم کی کبھی کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، کبھی مجھے اس پر کبھی بھی کوئی دوسری رائے میں نے کبھی نہیں سوچی کہ میرا فخر جو ہے وہ مسیح یسوع ہے۔ اور جس طریقے سے آپ پرستش کر رہے تھے، آپ بات کر رہے تھے، مل کے بات کر رہے تھے کہ ساڈی شان، ساڈی پہچان مسیح یسوع ہے، میں اس پہچان کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جب جس شان کے ساتھ آپ یہاں پر اپنے مسیح یسوع کو قبول کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور مزید اس لیے آئے ہیں کہ آج اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو میں پورا کروں، اور میں سر سے لے کر پاؤں تک مسیح یسوع کے خون میں نہا سکوں، اور اس معاشرے میں جب میں جاؤں تو میں اپنے آپ کو مسیح یسوع کا سفیر کہہ سکوں۔ کیا یہی مقصد ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے؟ کوئی اور مقصد تو نہیں ہے اس کے علاوہ؟ یہی مقصد ہے؟ شاید میرا خیال ہے یہ میں سوچ رہا ہوں، آپ نہیں سوچ رہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہوتے تو آپ کم از کم مجھے جواب دیتے کہ ہاں یہی مقصد ہے کہ میں اس ملک پاکستان میں مسیح یسوع کا سفیر کہلا سکوں۔ میں ورشپ میں نے یہ بھی سنا کہ اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے جو کراچی سے نوجوان آئے ہیں، انہوں نے یہاں پر خوبصورت گیت پیش کیے، اور جب انہوں نے کہا کہ اس معاشرے میں جب ہم جاتے ہیں بے شمار مسائل کا شکار ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک طاقت ملتی ہے، ایک قوت ملتی ہے جب ہم گنگناتے ہیں کہ میں نہیں کلا، میرے نال بے شک۔ پھر میں نے یہ بھی سنا کہ مجھے یہاں پر یہ بھی آوازیں آئیں کہ میرا خدا غیور ہے، میرا خدا وہ مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، میرا خدا غیور ہے، وہ مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، میں پھر آؤں گا اس بات پر۔ میں آج اس سٹیج پہ کھڑا ہوں جو شافیوں کا شافی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے اجتماع میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ میں اس سٹیج پہ کھڑا ہوں جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق کی۔ کیا کوئی مسیح یسوع سے بڑا انجینئر ہے؟ لیکن ہمارے اس پنڈال میں کوئی مسیح بچہ یا بچی انجینئر ہے؟ میں اس خدا کا ماننے والا ہوں
جو استادوں کا استاد ہے، جو عقل اور فہم کا منبع ہے، کیا اس پنڈال میں کوئی پروفیسر ہے؟ پھر میں کیسے کہتا ہوں کہ میرا خدا غیور ہے، وہ مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیتا؟ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جب آپ تعلیم سے دور ہوں گے، جب آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، تو پھر عملی زندگی میں آپ سوچیں، آپ دیکھیں کہ روز مرہ میں کیوں شرمندہ ہوتا ہوں؟ روز مرہ میں کیوں شرمندہ ہوتا ہوں؟ مجھے کیوں احساس کمتری میں مبتلا رہنے پر میرا جو طرز زندگی ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے؟ جب میری شناخت خدا ہے، جب میری شان خدا ہے، جب میری پہچان خدا ہے، جو غیور خدا ہے، جس کا وعدہ ہے کہ وہ مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا، جس نے کہا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کے نور ہو، تو پھر مجھ میں اندھیرا کیوں ہے؟ پھر مجھ میں اندھیرا کیوں ہے؟ میں اس ملک میں روز کیوں پستا ہوں؟ میں اپنے حقوق کی جنگ کے لیے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھتا ہوں، جبکہ میرا خدا اس کائنات کا نہ صرف خالق ہے بلکہ اس کو چلانے والا ہے؟ پھر مجھے دیکھنا ہے کہ میری طاقت مجھے کیوں میسر نہیں ہے۔ آج سوچنے کا وقت ہے۔ آج اس خدا کے تخت پہ جب آئے ہیں آپ، تو پھر جب آپ خدا کے مسیح یسوع کے اس ملک میں سفیر بننا چاہتے ہیں تو اس پہلو کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر اس ملک میں باعزت زندگی گزارنی ہے، اگر اس ملک میں اپنے بچوں کا روشن مستقبل دیکھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرا جسم ہے جس میں مسیح یسوع کا روح دوڑتا ہے، تو اس کی تذلیل نہیں کروانی اس ملک میں۔ اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب مسیح یسوع میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں بھوک کو برداشت کریں، پیاس کو برداشت کریں، ہر ستم کو برداشت کریں، لیکن اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ میں بے شک ایک سیاسی ورکر ہوں، میں بے شک ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس طریقے سے پادری صاحب نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی اے ضرور ہوں، لیکن میں سندھ اسمبلی میں واحد مسیحی ایم پی اے ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر ایک بوجھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی اور مسیحی نمائندہ بھی ہوتا تو شاید وہ اس وزن کو میرے ساتھ اٹھاتا، لیکن یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ خدا نے مجھے اپنی قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے سندھ اسمبلی میں بھیجا۔ اب میں اس بوجھ کے ساتھ جب اپنے لوگوں میں آتا ہوں، جب میں ان کی روزمرہ کی زندگی کی مشکلات کو دیکھتا ہوں، ان کی پریشانیوں کو دیکھتا ہوں، تو پھر مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کو وہ رستہ دکھاؤں جو کلام میں ایک نجات کا رستہ ضرور لکھا ہوا ہے، لیکن عملی زندگی میں سماجی طور پر وہ نجات مجھے دکھانا پڑے گی، بتانا پڑے گی۔ میں پچھلے 10 روز سے مسلسل مختلف جو ہے وہ مذہبی اجتماعات میں جا رہا ہوں، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ خداوند مجھے استعمال کر رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اگر آپ نے باعزت زندگی گزارنی ہے، تو میرے عزیزو صرف اور صرف تعلیم کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھیے گا۔ پھر نہ کوئی آپ کے حقوق کو آپ سے چھین سکے گا، نہ آپ کی ترقی کے راستے کو کوئی آپ اس میں رکاوٹ ڈال سکے گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آپ سندھ کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں پر جو مذہبی اقلیتوں کی مسیحوں کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کبھی آپ اس میگواڑ کمیونٹی کو دیکھیں،
آپ میگواڑ کمیونٹی کو دیکھیے، وہ وسائل میں شاید آپ سے زیادہ نہیں ہوں گے، مسائل میں وہ آپ سے زیادہ ہوں گے، لیکن جس تیزی کے ساتھ وہ کمیونٹی آگے بڑھ رہی ہے، جتنے بھی آپ پورے سندھ میں ڈاکٹرز اٹھا کے دیکھ لیں، انجینئرز اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف جو ہے وہ سرکاری جو پوزیشنز ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں، جہاں پر بہت سارے ہم اگر ہندو دیکھتے ہیں تو ان کو اگر آپ مزید چیک کر رہے ہیں تو اس میں میگواڑوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ وہ غریب ضرور ہیں لیکن انہوں نے صرف اس بات کو سمجھ لیا ہے اور اس بات کو انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے پیاسا رہنا ہے، ہم نے دھوپ برداشت